اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، میرے محترم ویورز، آج کی یہ میری ویڈیو اور نشست کا موضوع ہے مایوسی گناہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، میرے قابل سعادت احترام ویورز، میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پوری زندگی میں بالعموم اور بالخصوص زندگی میں بسا اوقات ایسے لمحات اور ایسے اوقات اور ایسا حصہ بھی زندگی میں آتا ہے جس میں انسان الامان الحفیظ پریشانیوں، مشکلات اور مصیبتوں کے اندر گر جاتا ہے۔ بالخصوص جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو تمام احباب بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، میرے بہن بھائی، وہ ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں اور مایوسی کا شکار ہیں۔ اس لیے چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے قابل سعادت احترام نوجوان بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی قید میں انسان شتر بے مہار کی طرح نہیں ہوتا، بے لگام اونٹ کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ انسان قید میں پورے ڈسپلن، اصول و ضوابط اور طریقے کے ساتھ رہتا ہے۔ قید انسان کو بری عادتیں چھڑانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ قید انسان کو دوبارہ اس جرم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس قید سے مراد وہ قید نہیں جس میں ظلم و جبر ہو، بلکہ کچھ اصول و ضوابط ہیں جو انسان بالخصوص مسلمان کی اپنی ہی فلاح و بہبود کے لیے نہ صرف بہتر ہیں بلکہ بہت ہی ضروری ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، مشکلات سے دوسرے مسلمان کی تکلیف کو سمجھنے کا اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی کبھی مشکل وقت آئے تو انسان کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ مشکلات اور یہ تنگیاں جو ہیں انسان کے لیے، بالخصوص مسلمان کے لیے، اس آگ کی بھٹی کا کام دیتی ہیں کہ جس طرح زنگ آلود لوہا، چاندی، سونا جب آگ کی بھٹی سے گزارا جائے اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان بالعموم اور بالخصوص مسلمان جب تنگیوں، آزمائشوں اور مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ بھی نکھر کے سامنے آتا ہے اور اس کی صلاحیتیں مزید جو ہیں وہ نکھر جاتی ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ جامع مسجد دمشق کی طرف جا رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اتنے دیگرگوں ہو گئے تھے کہ آپ کے پاؤں میں جوتی نہ تھی، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر آپ چلتے ہیں تو آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، انسان جو ہے
وہ اسے ہمیشہ اوپر نہیں، اسے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جب بالخصوص تنگی، آزمائش اور پریشانی اور مشکلات کے حالات ہوں، اس وقت اسے بالخصوص جو ہے وہ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز وہ پریشانیوں کا، مشکلات کا بہتر انداز میں جو ہے وہ مقابلہ کر سکے گا اور اس سے نکل سکے گا۔ محترم خواتین و حضرات، آج جس کے پاس مال کی فراوانی نہیں، ذرا نیچے دیکھے، ایسے لوگ بھی ہیں، رزق تو ہے مگر استعمال ہی نہیں کر سکتے، رزق سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ محترم خواتین و حضرات، بیمار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، اور جس کے پاس گاڑی نہیں، ذرا اپنی طرف دیکھے کہ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی کی اعلیٰ نعمت عطا کی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کیا اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کے قابل ہیں؟ محترم خواتین و حضرات، اگر ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو اور ساری قابلیتوں کو آپ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی ایک نعمت رکھ دیں، تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہو تو اسے احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم خواتین و حضرات، ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو اگر میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں ہم اللہ کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی نعمت کو بھی اگر ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے چھوٹی سی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو کما حقہ، اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ محترم خواتین و حضرات، میرے نوجوان بہن بھائیوں، ہماری بے جا خواہشات نے اور غیر ضروری خواہشات نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، میرے نوجوان بہن بھائیوں، ہماری بے جا اور غیر ضروری خواہشات نے ہمیں احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے۔ ہماری بے جا اور غیر ضروری آرزوؤں نے ہمیں مایوسی کا شکار کر دیا ہے۔ مایوسی کی سب سے بڑی وجہ بے صبری بھی ہے۔ کیا خواتین و حضرات اور میرے نوجوان بہن بھائیوں، ہم نے آدم علیہ السلام سے زیادہ صبر کر لیا ہے کہ جو جنت سے جب آپ باہر تشریف لائے اور حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات تک ایک طویل عرصہ جو ہے آپ صبر کے مراحل سے گزرتے رہے؟ ہم نے یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے زیادہ صبر نہیں کیا۔ میرے خواتین و حضرات، نوجوان بہن بھائیوں، کیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ صبر کر لیا ہے جو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ کیا ہم نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ صبر کر لیا ہے جو عرصہ دراز تک جیل میں رہے اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے رہے؟ محترم خواتین و حضرات اور بالخصوص میرے نوجوان نسل بہن بھائیوں، کیا ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیادہ صبر کر لیا ہے جو پیدا ہونے سے لے کے نار نمرود تک اور نار نمرود سے لے کے اپنے جوان سالہ بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک آزمائشوں کے اندر رہے؟ کیا ہم نے ان سے زیادہ صبر کر لیا ہے؟ محترم خواتین و حضرات، کیا ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ صبر کر لیا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر عرصہ دراز تک ان کی آنکھیں پرنم رہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب صبر جمیل ہی بہتر ہے؟ کیا خواتین و حضرات ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ صبر کر لیا ہے؟ محترم خواتین و حضرات، کیا ہم نے تاجدار ختم نبوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر کر لیا ہے جو 50 سالہ مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی میں مسلسل آزمائشوں میں رہے؟ کیا ہم نے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ رسول سے زیادہ صبر کر لیا ہے جس نے گھر کا گھر راہ خدا میں قربان کر دیا ہے؟ میرے قابل سعادت احترام ویورز اور محترم خواتین و حضرات، بالخصوص نوجوان بہن بھائیوں، آج کی یہ میری سپیچ جو ہے یہ ایک موٹیویشن سپیچ بھی آپ سمجھ لیں، ایک تحریکی سپیچ اور تحریکی تقریر اور خطاب اور بات بھی آپ سمجھ لیں کہ مایوسی گناہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً ہم نے ان نفوس قدسیہ سے زیادہ صبر نہیں کیا، تو میرے نوجوان بہن بھائیوں پھر مایوسی کیوں، بے صبری کیوں، بے چینی کیوں، خودکشی کیوں؟ محترم ناظرین کرام، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر 2 مرتبہ لاریب کتاب کے اندر فرمایا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مشکلات اپنی پیک کو پہنچ جاتی ہیں، عروج
عروج پہ پہنچ جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے اب آسانیاں آنے والی ہیں، اب فتح اور نصرت جو ہے وہ قریب ہے۔ محترم ناظرین کرام، پھر یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔ میرے نوجوان بہن بھائیوں، بڑے بڑے بادشاہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو خالی ہاتھ گئے۔ آج ان کے نام جو ہے وہ کوئی یاد نہیں رکھ سکتا، نہ کسی کو یاد ہیں، مگر کون ہے جو ان خرقہ پوشوں کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو ان گوشہ نشینوں کو نہیں جانتا، ان خلوت نشینوں کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو ان درویشوں کو نہیں جانتا؟ یعنی بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس مال و دولت کے اور سہولیات کے انبار تھے، آج ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جو گدری اور خرقہ پوش تھے، درویش تھے، جن کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا لیکن دین و دنیا کی تمام تر دولتیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھیں، آج ان درویشوں کو دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے آتے ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا، مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خواتین و حضرات، بالخصوص میرے نوجوان بہن بھائیوں، مایوسی کا قطعی طور پہ آپ نے کبھی شکار نہیں ہونا، اس لیے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، گھبرائی نہیں، محنت کرتے رہیں، تلاش میں رہیں، کوشش کرتے رہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مالی دا کم پانی لانا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ محترم خواتین و حضرات، مایوسی کا شکار ہونے کی ایک وجہ دنیا دار اور مالدار لوگوں کی صحبت ہے۔ ایسے مالداروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ دنیا داروں اور مالداروں کی صحبت اختیار کریں گے، آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، مایوسی کا شکار ہوں گے، دل مردہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ مالدار اور بالخصوص دنیا دار جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کی صحبت، سنگت اور سٹنگ سے اور مائیت سے، صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محترم ناظرین کرام، بالخصوص میرے نوجوان بہن بھائیوں، مایوسی کا شکار ہونے کی ایک وجہ دین اور دینداروں سے دوری ہے۔ آئیے مسجد سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، اللہ کے رسول کے احادیث سے محبت کریں، اللہ کے ذکر سے محبت کریں، درود و سلام سے محبت کریں۔ مایوسی کا شکار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے محترم ناظرین کرام کہ ہم کسی دوسرے انسان سے بہت زیادہ امیدوں کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم کسی انسان سے جو ہے ایک حد تک ہمیں اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ کسی دوسرے انسان سے جب ہم بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی انسان ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں، تو پھر انسان مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس لیے کسی بھی فرد سے، چاہے وہ آپ کا ریلیٹو ہے یا کسی بھی طبقہ سے اس کا تعلق ہے، آپ اس شخص سے بہت زیادہ جو ہے امیدیں اپنی وابستہ مت رکھیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ پٹی کا کام دیتی ہیں۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، جس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ مثال میں اس پہ دے رہا ہوں کہ نوجوان اور بالخصوص میرے تمام خواتین و حضرات، جب مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، الامان الفید، انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ آزمائشیں اور یہ مشکلات جو ہیں یہ تو آپ کی بڈی کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ دو دوست کسی سفر میں جاتے ہیں اور سفر کر کے ایک جگہ پہ وہ پڑاؤ کرتے ہیں اور سکون کے لیے، آرام کے لیے اس جگہ پہ ٹھہرتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے نوجوان اور دوست ہو جاتا ہے اور دوسرا حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہوتی ہے کہ جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے سوئے ہوئے دوست کو اٹھاتا ہے اور اپنی برہنہ تلوار نکال کے کہتا ہے کہ بھاگو۔ اب وہ جو سویا ہوا تھا بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میری حفاظت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اب یہ برہنہ تلوار لے کے، ننگی تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ مجبوری تھی، اس دوست نے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ برہنہ اور ننگی تلوار لے کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک جگہ کچھ گندا پانی آیا، اس کے دوست نے کہا کہ اس پانی کو پیو ورنہ میں تمہارا اس تلوار سے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بامر مجبور اس کو پینا پڑا۔ دل میں کوس رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ میرا کیسا دوست ہے۔
پھر اسے بھگانا شروع کر دیا۔ پھر کچھ گندے سیب پڑے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کہا ان کو کھاؤ ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بابا نے مجبوری جتنا ہو سکا اس نے وہ بھی کھائے اور اسے بھگاتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ شخص جو تھا بھاگ بھاگ کے اور گندا پانی پی کے اور گندے سیب کھا کے اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ گر گیا۔ جو ہی وہ گرتا ہے اسے وومٹ ہوتی ہے، اسے قے آتی ہے۔ جب اسے قے آتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے قے کے اندر ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ نکلتا ہے۔ اس کا دوست اپنی تلوار کو اندر رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر میں تجھے نہ بھگاتا اور تلوار نہ دکھاتا، تُونے بھاگنا نہیں تھا، میں نے تلوار کو نکالا اور تجھے کہا کہ تو بھاگا، تجھے گندا پانی پیا، گندے سیب کھائے، جس کی وجہ سے تجھے قے ہوئی، اور یہ زہریلا سانپ جو سوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ تیرے منہ کے اندر چلا گیا ہے، اگر کچھ دیر اور تیرے جسم کے اندر رہتا تو زہر پھیل جاتا اور تیری موت واقع ہو جاتی۔ اب وہی شخص جو کچھ دیر پہلے اپنے دوست کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اب اسے دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر تو یہ عمل نہ کرتا تو میری زندگی نہ بچتی۔ محترم ناظرین کرام، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا مزاج ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بندے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے، تمہیں محنتیں کرواتا ہے، اور مشکلات بھی کبھی کبھی آتی ہیں جو ہماری اپنی ہی شامت اعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دو سفید چادریں پہنوا کے گرمی اور سردی کی صعوبتوں کو برداشت کرواتے ہوئے ہمیں حرم پاک لے جاتا ہے، وہاں پہ اپنے گھر کے چکر لگواتا ہے اور پھر عرفہ کے میدان میں کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی وہ ایک ماہ ہمیں روزے رکھواتا ہے، کبھی وہ ہمیں سردی اور گرمی کی صعوبتوں کو برداشت کراتے ہوئے وضو کرا کے ہمیں اپنی بارگاہ میں سامنے کھڑا کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، تو یہ ایک مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہماری ہی بھلائی کے لیے اور خیر کے لیے ہوتی ہیں۔ لہذا جب کبھی مشکل وقت آئے، آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں آگ کی بھٹی کا کام کرتی ہیں، کہ جس طرح آگ کی بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہا سونا چاندی ڈال دیا جائے اور صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ان گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان اور روحانی اور اسپرچولی جو بیماریاں ہیں، حسد، غیبت اور طرح طرح کی جو روحانی بیماریاں ہیں، اور ہمارا جو نفس امارہ ہے یہ غلاظتوں سے بھرا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم کرتا ہے اور آزمائشوں سے نکال کے پھر ہمیں اسی طرح صاف اور شفاف کر دیتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے قابل سعادت احترام خواتین و حضرات اور نوجوان بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص میرے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے یہ قابل عمل ہے اور قابل راہ ہے جو مایوسی کا شکار ہیں۔ محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ بادشاہ تھے، آپ اپنے تخت کو چھوڑ دیتے ہیں، آرام اور سکون کو چھوڑ دیتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے آپ جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر آپ نکل جاتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ جب جنگل کے اندر جاتے ہیں تو آپ اس بیابان کے اندر، جنگل کے اندر اور اس خلوت نشینی کے اندر آپ کو کچھ درویش نظر آتے ہیں جو آپ سے پہلے اس جگہ پہ موجود تھے۔ آپ ان درویشوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ درویش جو تھے ابھی مکمل نہیں تھے، ابھی کامل نہیں ہوئے تھے، مکمل نہیں ہوئے تھے، اپنے پاس بیٹھنے کی انہیں اجازت نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے پاس سے اٹھ کے سامنے دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو درویش تھے جو اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے انہیں روزانہ بغیر محنت کے کچھ روٹیاں اور پیاز جو تھا وہ انہیں مل جاتا تھا بغیر محنت کے، اور پھر وہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، تو ان روٹیوں کو اور پیاز کو کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ درویش کیا دیکھتے ہیں، ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا
بھرا ہوا تھال جو ہے حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تھال جو ہے وہ سامنے جو درویش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے آؤ، وہ زیادہ مجھ سے حقدار ہیں۔ وہ درویش اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ہم عرصہ دراز سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ اور تیرا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں چند روٹیاں اور پیاز اور یہ آج ہی آیا ہے اور اسے نعمتوں سے بھرا ہوا تھال دے رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درویشوں کو کہا کہ جب تم چھوڑ کے آئے تھے دنیا تمہارے پاس سوائے کھرپے کے اور مٹی کھودنے والا جو آلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تو میرا فضل ہے، بغیر محنت کے اس جنگل میں تمہیں روٹیاں اور پیاز دے رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم بلخی وہ شخص ہے جو کھرپا یا مٹی کھودنے والا آلہ نہیں بلکہ ایک ملک کی بادشاہی چھوڑ کے آیا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے میری رحمت کو کہ جو وہ چیز چھوڑ کے آیا ہے میں اس سے کم چیز اسے دوں، تو میرا رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ جو چیز وہ چھوڑ کے آیا ہے میں اس سے بہتر اس کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو محترم ناظرین کرام، لہذا وہ میرے بہن بھائی جو مایوسی کا اور شکایتوں کا شکار رہتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا کر رہا ہے ہم تو اس کے بھی قابل نہیں تھے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لہذا کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، بالخصوص میرے نوجوان بہن بھائیوں، کبھی کبھی دیر لگتی ہے انسان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے یا آزمائشوں سے نکلنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک گیلی لکڑی کی طرح ہیں کہ جس طرح گیلی لکڑی کو جلانے سے پہلے اسے سکھانا پڑتا ہے، خشک کرنا پڑتا ہے، جب وہ گیلی لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو اسے آگ کی چنگاری دکھائیں تو آگ کی چنگاری دیکھنے کے ساتھ ہی فوراً جو ہے وہ خشک لکڑی جو ہے وہ جل جاتی ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو آزمائشوں اور پریشانیوں اور مشکلات کے اندر ہیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم گویا گیلی لکڑی کی طرح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے مشکلات سے ہمیں گزار کے خشک کر رہا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے جیسا ہمیں ہونا چاہیے ان نعمتوں کو پانے کے لیے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنانے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور بڑی خوبصورت مثال میں اپنے بالخصوص نوجوان بہن بھائیوں سے دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل مایوسی کا شکار ہو کے لوگ جو ہے ڈپریشن کا اور خودکشی کی طرف جاتے ہیں، اس لیے چند ایک باتیں کرنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھیے، قرآن و حدیث سے محبت کیجیے تو انشاءاللہ العزیز آپ ڈپریشن سے بھی نکلیں گے اور آزمائشوں سے اور مشکلات سے سامنا کرنے کی قوت اور استعداد آپ کے اندر آئے گی۔ محترم ناظرین کرام، ایک بادشاہ ایک اپنے غلام سے خوش ہوا ایک دن تو اپنے غلام کو اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کر کے کھلاتا ہے۔ جب غلام کو وہ اپنے اس خربوزے کی ٹکڑے دیتا ہے تو غلام بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ خربوزے کے ان ٹکڑوں کو کھاتا رہتا ہے۔ مالک اور اس کا بادشاہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑے لطف سے یہ خربوزے کی کاشیں اور خربوزے کی جو ٹکڑے دے رہا ہوں اسے کھا رہا ہے، لگتا بڑا لذیذ ہے، تو وہ جو کاٹ کے دے رہا تھا خربوزے کو مالک اور بادشاہ، تو وہ اس خربوزے کے ٹکڑے کو ایک ٹکڑا خود اب اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تو جب منہ میں ڈالتا ہے اس کی کڑواہٹ سے اور اس کے پھیکے پن سے فوراً اسے تھوک دیتا ہے۔ تو غلام کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کتنی دیر سے یہ کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم اسے ایسے کھا رہے ہو کہ جیسے بڑا شیریں ہے اور بڑا لذیذ ہے اور لطف اندوز ہو رہے ہو، تو کیا تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ اس غلام نے کہا آقا ان ہاتھوں سے اتنی دیر سے اور اتنے عرصے سے میں طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہوں، آج اگر ان ہاتھوں سے کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو وہ بھی مجھے اسی طرح صبر اور شکر کے ساتھ اور خوش اور خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ اسی طرح کھانی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح میرے نوجوان بہن بھائیوں، ہمیں اپنی سابقہ زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی تھی، جب وہ مالک کی طرف سے کوئی مشکلات اور آزمائش آ جائے تو پھر ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ صحیح غلام کی طرح، جیسے وہ غلام اپنے مالک کے دیے ہوئے کڑوے اور ترش خربوزے کی ٹکڑوں کو کھا رہا تھا خندہ پیشانی کے ساتھ، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ کرنا چاہیے اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے۔ میرے قابل سعادت کرام خواتین و حضرات، بالخصوص نوجوان بہن بھائیوں، بعض اوقات مایوسی کی ایک وجہ اس کے بیوی بچے بھی بنتے ہیں جو اس سے حالات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے
بے جا اور غیر ضروری چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر پریشان ہونے کی بجائے، غصے میں آنے کی بجائے بہت زیادہ عقل مندی، تحمل مزاجی، بردباری برداشت کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بزرگ کا بڑا معروف واقعہ ہے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً، کہ آپ کا شہرہ تھا کہ آپ بڑے اچھے بزرگ ہیں، تو آپ کو ملنے کے لیے دور دراز سے کوئی شخص آتا ہے، جب آپ کے گھر جاتا ہے تو گھر کے اندر سے آپ کی اہلیہ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتی۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے کہ میں اس بزرگوں کا شہرہ سن کے دور سے آیا تھا، لیکن حالات ایسے ہیں۔ کہا چلو آ ہی گیا ہوں تو ان سے ملتا چلا جاؤں۔ چنانچہ جنگل میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بزرگ شیر کے اوپر سوار ہے اور سانپ کا چابک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کے حیران ہوئے۔ ان بزرگوں نے بھی اس شخص کی پریشانی کو بھانپ لیا اور کہا کہ لگتا ہے تم میرے گھر سے ہو کے آئے ہو۔ تو کہا کہ گھر کے جو احوال ہیں ان کو برداشت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے شیر پہ سواری کرنے کا جو ہے وہ ملکہ عطا کیا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، جب انسان پریشانیوں کا، مشکلات کا جب انسان سامنا کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے لوگوں کی باتوں کو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہت زیادہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ میرے نوجوان بہن بھائیوں، بالخصوص خواتین و حضرات، پریشانی اور تنگی کے ان حالات میں زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کریں، ذکر رسول کریں۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، ان نعمتوں اور آسانیوں پر کو یاد رکھیں اور ان نعمتوں اور آسانیوں پر اپنی نظر رکھیں جو ہمیں اس مشکل وقت سے پہلے مل چکی ہیں۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، بہت زیادہ پریشانی اور تنگی کے عالم میں تنہائی میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اپنے آپ کو بیزی رکھیں مثبت ایکٹیویٹی کے اندر، مثبت سرگرمیوں کے اندر، تو یقیناً انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا اور مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو آپ انتہائی ناپسند کرتے تھے اور اسے نکما کہا کہ جو فارغ بیٹھا رہے، جو نہ دنیا کا کوئی کام کرے اور نہ ہی کوئی دین کا کام کرے۔ اس لیے میرے نوجوان بہن بھائیوں، اپنے آپ کو فضول بیٹھنے اور فارغ بیٹھنے سے بچائیے، اس لیے کہ انسان جب فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گویا سمجھ لیں کہ بندہ وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی گیند ہو تو وہ بچہ اسے جہاں مرضی پھینک سکتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان فضول بیٹھتا ہے تو گویا وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان، وہ شخص جو ہے وہ نکما ہے، اور اسے برا بھلا کہا اور ناپسند کہا اس شخص کو جو نہ دنیا کو کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت کا کوئی کام کرتا ہے۔ میرے قابل سعادت احترام ویور اور خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تنگی اور پریشانی کے عالم میں، مشکلات کے عالم میں اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ خوشحالی کے اوقات میں اور آسانی کے وقت کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخلوق کے اوپر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کیا کرے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو پرہیزگاری جس نے اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے قابل سعادت احترام ویورز اور خواتین و حضرات، نوجوان بہن بھائیوں، میں اپنی اس گفتگو کو ان اشعار کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، عرفی تو مین دیش زے غوغائے رقیبہ، کہ آواز سگا کم نہ کنن رزق گدارا۔ محترم ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ تبلیغ دین کی نیت سے، علم کو آگے پھیلانے کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، وائرل کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔